اب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا اللہ کب گناہوں کی مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر اللہ گر تیرے سختیاں نظر آکی کیوں کر میں سہوں گا یا رب سختیاں نظر آکی کیوں کر میں سہوں یا رب نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا
قبر میں گئی نہ محمد کے نظارے ہو گے اللہ قبر میں گئی نہ محمد کے نظارے قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی میں بیکار باتوں سے بچے کر ہمیشہ مولا میں بیکار باتوں سے بچے کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی کروں تیری حمد و ثنا یا الہی محبت میں اپنی گمایا
پاؤں میں اپنا بتایا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، اللہ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے، مسلمان ہیں عطار تیری عطا سے، اللہ مسلمان ہیں عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مکرم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کل جس کو دیکھو رزق میں بے برکتی کا رونا روتا ہے، تنگ دستی کا رونا روتا ہے کہ پورا نہیں ہوتا، میں اکیلا کماتا ہوں اور گھر کے اتنے افراد ہیں وغیرہ وغیرہ، یا ہم سب کماتے ہیں تو بھی پورا نہیں ہوتا، پہلے اکیلا میں کماتا تھا اور گھر کے سب افراد کھاتے تھے۔ تو آخر یہ رزق میں
جو بے برکتی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، اس کے ریزن کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، مختصراً ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان کی تیسری جلد کے صفحہ 543 پر ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالی کی ناشکری کرتے ہیں، یاد خدا سے غفلت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے برے اعمال کی کثرت کی وجہ سے خود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نااہل ثابت کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ایک تو جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ اسی طرح جو غفلت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، اللہ کی یاد سے محروم رہتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے نماز یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک قسم ہے۔ قرآن پاک میں اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے میری نماز قائم کرو۔ اسی طرح جو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہوتے ہیں، جس گناہ کا نفس چاہتا ہے وہ کر گزر ڈالتے ہیں، برے اعمال کی کثرت کرتے ہیں، تو یوں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے آپ کو وہ نااہل ثابت کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کا خوب شکر ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فی زمانہ انتہائی بے حسی کے ساتھ کی جانے والی رزق کی ناقدری اور بے حرمتی پر افسوس اور کڑہن کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آج کل رزق کی بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے؟ بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر جھوپڑی میں رہنے والا مزدور تک اس بے احتیاطی کا شکار نظر آتا ہے۔ شادی میں طرح طرح کے کھانوں کے ضائع ہونے سے لے کر گھروں میں برتن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ، چاول اور ان کے اجزاء بہا کر معاذ اللہ گندی نالی کی نظر کر دیے جاتے ہیں، کاش رزق میں تنگی کے اس عظیم سبب پر ہماری نظر ہوتی اور کھانے کو ضائع ہونے سے بچا لیتے، کیونکہ یہ کھانا ایسی چیز ہے جس کا ادب و احترام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پونچھا، پھر کھا لیا اور فرمایا یا عائشہ تو اکرمی کریمن فإنہا ما نفرت عن قوم قط فعادت الیہم، یعنی اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اچھی چیز کا احترام کرو، یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے جیسی عظیم نعمت کی خوب قدر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھاتے وقت کھانے کی سنتوں اور آداب کا بھی خوب خیال رکھیں، کیونکہ اگر ہم کھانے کے وقت کھانے کی سنتوں اور آداب کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نہ صرف رزق کی بے قدری سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیوں کے ساتھ ساتھ رزق میں خیر و برکت کی نعمت سے بھی سرفراز ہوں گے انشاءاللہ۔ رزق میں برکت کا ایک نسخہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ چنانچہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ اکٹھے ہو کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ تو مل کر کھانا کھانا چاہیے، علیحدہ علیحدہ جب گھر میں جو فرد آئے وہ اپنا کھانا کچن میں سے نکال کر کھانا کھا لے، ایسا نہیں، مل کر کھانے میں برکت ہے۔ برے اعمال یہ بھی ایک رزق میں تنگی کا سبب ہے، چنانچہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر طرح کے برے اعمال سے بچا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، چنانچہ پارہ 25 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیہ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں، اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب رزق کی بھی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت سے بچنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ نمازی بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا جذبہ پانے کے لیے، برے اعمال سے بچنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائے رکھیں، نہ صرف دور دور سے بلکہ قریب آئیں، اور عملی طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں حاضری دیتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر بھی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، اور تنگی رزق کے اسباب سے بچنے کی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے خدائے کریم، اے غریبوں کی بگڑی بنانے والے مولا، اے گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشنے والے خدائے غفار، اے ہم عیب داروں کے عیبوں کو چھپانے والے خدائے ستار، ہم نے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کر دیے ہیں مولا، تو دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور انہیں قبول بھی فرماتا ہے۔ خود ہی تیرا ارشاد قرآن پاک میں موجود ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا۔ یا اللہ تیرے بندے یہاں
دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں، نہ جانے کن کن شہروں سے آئے ہوئے ہوں گے، دنیا کے دیگر ممالک سے بھی آئے ہیں۔ اے اللہ مدنی چینل کے ذریعے بھی نہ جانے کتنے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے۔ اے مالک و مولا، تیرا در چھوڑ کر ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تو ہی ہے جو فریاد سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ الہ العالمین ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، مالک و مولا ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، یا رب العالمین ہماری حتمی مغفرت فرما دے، بلا حساب ہماری مغفرت فرما دے، بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرشد کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے مالک و مولا آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ الہ العالمین ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی سعادت عطا فرما دے، یا رب العالمین ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر لے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمیں نیک بنا دے مولا، نیکوں کا صدقہ، اچھوں کا صدقہ ہمیں بھی اچھا کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، مال کی محبت نکال دے، اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ الہ العالمین اے مالک و مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں تنگی رزق کے اسباب سے بچنے کی سعادت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں اے اللہ دور فرما دے، مولا ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو با اولاد ہیں مولا ان کی اولادوں کو فرما بردار کر دے۔ یا اللہ جن گھروں میں اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں اسلامی بہنیں ناچاکیوں کا شکار ہیں اے اللہ ان کو سکون اور خوشیاں نصیب فرما، ناچاکیوں سے بچا۔ یا اللہ جو بیجا مقدموں میں گھرے ہیں یا اللہ انہیں خلاصیاں عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں بارک کرس سے خلاصیاں عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما دے، مولا ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما، گنبد خضرا کے جلوے دیکھنا نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں بغداد شریف کی بعد اب حاضری نصیب فرما، اجمیر شریف کی بعد اب حاضری نصیب فرما، بریلی شریف کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین
یا رب العالمین مدینے کا صدقہ، مدینے والے آقا کا واسطہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم و عمل اور درجات میں برکتیں عطا فرما، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ ہمارے امیر اہل سنت کے گھرانے میں جو جو بیمار ہیں اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین۔ واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو اللہ۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر